السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت، تعریف، اس کے فوائد اور اس کے خطرات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے قلم کے ذریعے ہمیں تعلیم دی، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ وہی ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کا نظام مضبوطی سے قائم کیا۔ اس نے شریعت نازل فرمائی، حلال و حرام کا حکم دیا، عقلوں کو روشنی بخشی، دلیلیں قائم کی اور لوگوں کو سمجھ عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ وہی سب سے زیادہ بخشنے والا، سب سے زیادہ کریم ہے۔ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے مسلمانوں، جدید صنعتی انقلابات کی تیز رفتار لہر کے دوران ایک ایسا انقلاب ابھر کر سامنے آیا ہے جو پچھلے تمام انقلابات سے مختلف ہے۔ لوگ آج اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے نام سے جانتے ہیں۔ لوگ اس کے اثرات اپنی کئی چیزوں میں محسوس کر رہے ہیں، جن کا آغاز ان کے موبائل فون سے ہوتا ہے، پھر ان کی الیکٹرانک ویب سائٹس، اور پھر یہ تعلیم، روزگار، مالیات، صنعت اور دیگر مختلف شعبوں میں پھیل چکا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کی روزمرہ زندگی کا یہ حصہ بن چکا ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہمارا موضوع آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کے حقیقت کے متعلق ہے، جس میں ہم اس کی تعریف، فوائد کے پہلو اور خطرات پر گفتگو کریں گے۔ اس کی تعریف یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت، کمپیوٹر سائنس کی ایک شاخ ہے جس کا مقصد ایسے نظام تیار کرنا ہے جو انسانی ذہانت کی نقالی کرنے کے قابل ہوں۔ یہ میدان مشینوں کو ایسی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ سیکھنے، اشکال اور پیٹرنز کو پہچاننے، معلومات کو پروسیس کرنے، نتیجہ اخذ کرنے اور فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں، وہ بھی ایسے طریقے سے جیسے ایک انسان کر پاتا ہے۔ اور آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان مشینی نظاموں کی وہ صلاحیت ہے جو انہیں سوچنے، سیکھنے، فیصلہ کرنے اور مسائل حل کرنے کے قابل بناتی ہے، اور یہ سب کچھ وہ ان معلومات کی بنیاد پر کرتے ہیں جو ان میں محفوظ کی جاتی ہیں۔ اس کے فوائد: مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی دنیاوی زندگی کے لیے، فائدے کے لیے استعمال کرے اور اسی کے ذریعے اپنے رب اور خالق کے قریب ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا سب اپنی طرف سے۔ اس کے خطرات: اگرچہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت میں عظیم فوائد موجود ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم تھوڑی دیر رک کر یہ سوچیں کہ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے یا یہ شرعی حدود و ضوابط کے بغیر استعمال ہو
تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ لہذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت ایک دو دھاری تلوار ہے، جیسے دیگر جدید وسائل بھی دو دھاری تلوار ہیں۔ اگر اسے بھلائی، ترقی، تعمیری کام اور علم میں استعمال کیا جائے تو یہ انسانیت کے لیے ایک بڑی نعمت اور اللہ کا فضل ہے، اور اگر اسے شر، تکبر، تباہی اور فساد میں استعمال کیا جائے تو یہ ایک بڑی مصیبت، آزمائش اور فتنہ بن سکتی ہے۔ مومن کا رویہ، مومن ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کی چمک دھمک ان کی بصیرت کو کبھی اندھا نہیں کرتی، کیونکہ وہ شعور رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت اور تصرف میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہے سب کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی یاد رکھتے ہیں، انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء کلہا، بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ لہذا مومن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک جھلک دیکھتا ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں، یعنی مومن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بنی آدم کی خلافت کے شایان شان ہے، اس کی علمی قابلیت اور یہ کہ وہ اپنے علم کو اپنی ضروریات پوری کرنے، اپنے کاموں میں سہولت اور اپنے دین، وطن، امت اور پوری انسانیت کی خدمت میں استعمال کر سکتا ہے۔ خبردار، اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو، اور اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اسی منعم یعنی نعمت دینے والے کی اطاعت میں مدد حاصل کرو، اور ان نعمتوں کو تکبر، غرور اور ایسے آرام و آسائش کا ذریعہ نہ بناؤ جو گناہ کی طرف لے جائے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کا استعمال لوگوں کے لیے آج آسان ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا احسن طریقے سے استعمال کیا، اپنی ذات اور صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں، علم پھیلانے میں، اپنے معاشرے کے لیے مفید ذرائع تیار کرنے میں، اور لوگوں کو اپنے رب کے دین سے آگاہ کرنے میں، جبکہ کچھ دوسرے لوگوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا غلط استعمال کیا، اور یہ غلط استعمال مختلف درجوں میں گناہ اور اثر کے اعتبار سے بھی مختلف ہے۔ ان میں سے بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مومنوں پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہیں، تاکہ خالق علیم کے وجود یا اس عظیم دین کی صداقت میں شک ڈالا جا سکے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت کو مسلمانوں پر جاسوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو علماء کرام کی آوازوں کی نقالی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تاکہ ان کی عزت و مرتبہ کو مجروح کیا جا سکے، یا ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے جھوٹے بیانیے پھیلائے جائیں، اور کبھی تو حکمرانوں یا دوسرے معزز افراد کے بارے میں جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اور ان باتوں کو جعلی ویڈیوز اور جھوٹی تصاویر سے تقویت دی جاتی ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ کے اس فرمان کی ہرگز پرواہ نہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک نگران فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، جس نے کسی مومن پر وہ بات کہی جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی پیپ والی وادی میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اس بہتان سے نکل جائے۔ مومن کا طرز عمل، مومن عقل مند اور باشعور ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے دین کہاں سے سیکھنا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کیسے کرنی ہے، وہ جدید وسائل کو کیسے دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ کسی مسلمان میں کوئی برائی دیکھے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے اور ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا جو معاشرے کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر جب نشانہ علماء کرام
یا حکمران ہو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق اور فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا بیٹھو پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ لہذا اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو، اور ہر حالت میں اللہ کی نگرانی کو محسوس کرو۔ وہ اللہ جو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو دلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب کر۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین اور باقی تمام صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور ان کے پیروی کرنے والوں سے بھی تو قیامت تک راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔